حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب کشتی میں سوار تھے تو وہاں اچانک آپ علیہ السلام کو شیطان نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کو پکڑ لیا اور فرمایا، تیرا راز کیا ہے مجھے بتا، تو کیسے اور کس طریقے سے انسانوں کو راہ ہدایت سے گمراہ کرتا ہے؟ شیطان نے کہا، باتیں تو 5 ہیں لیکن میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے، کیونکہ اصل راز تو یہی 2 ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں، مجھے وہ 2 راز بتا دے جو تو نہیں بتانا چاہتا۔ اب شیطان مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جو میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا اور جن سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ ایک حسد ہے اور دوسرا حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گر گیا اور حرص سے حضرت آدم گر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا، ان کی شان و شوکت کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا، تو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا، تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اب کسی نہ کسی طریقے ان کو بھی گرانا ہے۔ یہ ہے حسد، جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی کے پاس عطا و مال دیکھے، جب کسی کے اندر کوئی بڑائی دیکھے، جب کسی کے اندر علم دیکھے، جب کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھے، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملیں یا نہ ملیں، اس کے پاس بھی نہ رہیں۔ یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ اب شیطان نے سوچا کہ اللہ نے حضرت آدم کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا اور مجھے اپنی نگاہ سے گرا دیا، میں بھی آدم علیہ السلام کو ایسے گراؤں گا جیسے میں خود اللہ کی نگاہ سے گر گیا ہوں۔ اب شیطان اس فکر میں مبتلا رہا کہ کس طرح میں ان کو ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھا لیا، اس لیے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس درخت کے پھل کو کھا لیجئے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا پھل کھا لیں گے تو آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا، ابھی کھا لیتے ہیں، اور حرص میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کر دیا، اور حرص کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا